یہ سوال ہے جی محمد عبداللہ صاحب کا. سوال تھوڑا ناقص ہے اور نامکمل ہے. بہرحال وہ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ آج کے کالم میں آپ نے شوکت ترین کے اعتراف کی تعریف کی ہے، تو پھر کیا ان حالات میں شوکت ترین کچھ کر پائیں گی یا پھر اس ملک کا باقی اب اللہ ہی حافظ ہے؟ عبداللہ صاحب، میں نے تعریف نہیں کی تھی، میں نے اس بات کو ایڈمائر کیا تھا کہ یہ بات میں پچھلے الیکشن سے بھی پہلے سے میں چیخ رہا تھا کہ پاکستان کے معاشی برتن کا پیندہ کھایا جا چکا ہے. تو میں نے تعریف اس بات کی تھی کہ چلیں کم از کم کسی نے اعتراف تو کیا ہے. دوسری بات جو میں نے اس میں عرض کی تھی، آپ دوبارہ کالم پڑھیں، میں نے لکھا تھا کہ اعتراف علاج کا متبادل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بڑا موذی قسم کا مرض ہو اور پہلے تو وہ مان نہ رہا ہو، پھر بے شمار جگہ سے ٹیسٹ کرائے، بے شمار اسپیشلسٹ کو ملے، تو بلاخر وہ قائل ہو کے اعتراف کر لے کہ ہاں جی میں اس موذی مرض میں مبتلا ہوں، اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کے مان جانے سے تو علاج نہیں ہوگا. علاج شوکت ترین صاحب کا ہے کہ انہوں نے کھلے لفظوں میں وداؤٹ منسنگ ورڈز، بغیر کسی ہیرا پھیری کے، چلاکی کے، گورکھ دھندا لفظوں کا، اس میں الجھے بغیر اور لوگوں کو الجھائے بغیر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر 4 سال میں جی ڈی پی 5% تک نہیں جاتی تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. میں نے اس بات کی تعریف کی تھی، لیکن پلیز ذہن میں رکھیں صرف اعتراف کرنے سے علاج نہیں ہوتا. السلام علیکم ویورز، اس کالم کا عنوان ہے اپنا گریباں چاک. یہ ایک ایسے عالمی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے جس کی پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں. یہ رپورٹ بین الاقوامی برادری کو بتاتی ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں روزانہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ ملاوٹ شدہ دودھ فروخت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی 87% آبادی کو کینسر کا خطرہ ہے. ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے ایڈ نہیں کیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ انگریزی زبان میں شائع ہوئی، پیش ہوئی، جس سے تقریباً ساری دنیا کو ہماری اصل اوقات کا علم ہو چکا ہوگا. رہی صحیح کسر ترجمے نے پوری کر دی ہوگی، کیونکہ یہ رسوا کر دینے والی خبر ہمارے اردو اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم چاہیں تو ڈھیٹوں کی طرح اسے اپنے خلاف سازش قرار دے کر بھی قرار حاصل کر سکتے ہیں، جو ہماری دیرینہ عادت ہے. تیسری بات یہ کہ اندر سے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ خبر 100% درست ہے، کیونکہ یہی ہمارا اصل چہرہ اور اجتماعی کردار ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ کہ جب تک پنجاب فوڈ اتھارٹی فوت نہیں ہوئی تھی تو اس کے چھاپوں کے نتیجے میں لگاتار یہ خبریں شائع ہوتی تھیں کہ دودھ بنانے کی فلاں فیکٹری سے ہزاروں لیٹر کیمیکل زدہ دودھ برآمد کرنے کے بعد ضائع کر کے فیکٹری سیل کر دی گئی. چوتھی بات یہ کہ اسی خباثت کے نتیجے میں اگر 87% آبادی کینسر کی بھینٹ چڑھ بھی جائے تو خیر ہے، کیونکہ یہ تو فی کس آمدنی میں کئی گنا اضافہ کا سبب بنے گی. لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے، اور ویورز وہ یہ کہ جو بچے بچیاں یہ کیمیکلز والا زہریلا دودھ پی کر جوان ہوں گے، کل کلاں انہی بچے بچیوں کی شادیاں ہوں گی تو ظاہر ہے ان کے ہاں اولادیں بھی جنم لیں گی، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی، اصل سوال یہ ہے کہ یہ اولادیں جسمانی اور ذہنی طور پہ کتنی صحت مند ہوں گی. یہ ایک بھیانک سوال ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوگا جس کا تصور بھی ممکن نہیں. لیکن جو احمق اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے، وہ اگلی نسلیں کیسے دیکھ سکتے ہیں. پانچویں بات یہ کہ اسلام کے اس قلعے اور اکلوتی ایٹمی اسلامی طاقت کے بارے میں یہ خبر دنیا میں جس کسی نے بھی پڑھی ہوگی، اس نے اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچا ہوگا. 22 کروڑ کی آبادی کے ملک میں 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ کیمیکل زدہ دودھ.
میں سوچتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پڑھا ہوگا وہ اسلام، پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، کیسی رائے قائم کی ہوگی، اور ایسا کرنے میں وہ کس حد تک حق بجانب ہوں گے کہ جو لوگ اپنی ہی اولادوں کی نسل کشی پہ تلے ہوئے ہیں وہ باقی دنیا کے لیے کیسے ہوں گے۔ چھٹی اور آخری بات یہ کہ ہمارے چند جینون علماء کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے طاقت کے بلبوتے پر نشاط ثانیہ ممکن نہیں رہ گئی، اور اب اس کا ایک ہی راستہ اور طریقہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے تبلیغ اور دعوت حق کا راستہ۔ مجھ جیسے بے وقوف کو کے نزدیک یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ یہاں سے کوئی تبلیغ کرنے جائے گا، یہاں کا کوئی مبلغ انہیں سمجھائے گا، بتائے گا کہ دین مبین کیا ہے، جس میں 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ جعلی دودھ ڈیلی مینوفیکچر ہوتا ہے۔ تو عرض صرف اتنی ہے کہ طاقت کے بلبوتے پہ تو آپ نشاط ثانیہ کا سوچیں بھی نہیں، صرف اور صرف ہمارا کردار، ہمارے کرتوت، ہمارے اعمال ہی شاید کام آ سکیں۔ ذرا تصور کریں، پاکستان کے بلند پایہ مبلغ تبلیغی حضرات بیرون ملک جاتے اور دین کامل کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں، فرض کرتے ہیں، سننے والے اشش کر اٹھتے ہیں، لیکن پھر اس مجمع میں سے صرف چند لوگ اٹھتے ہیں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی یہ رپورٹ پڑھ کے سنانے کے بعد ہمارے علماء سے کہتے ہیں کہ اپنی اسی دعوت حق کی قسم کھا کر اس رپورٹ کو جھٹلاؤ، تو ہمارے یہ مبلغین کیا جواب دیں گے؟ فرض کریں اس کے بعد کوئی اور سازشی اٹھ کے بھرے مجمع میں یہ پوچھتا ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا بہت اعلیٰ، بہت عمدہ ہے، لیکن وہ ملک بتائیں جہاں یہ سب کچھ پریکٹس بھی ہو رہا ہو۔ تو ویورز مجھے سمجھائیں، ہمارے مبلغین اور صالحین اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ باتیں تو اور بہت سی ہیں، لیکن وہ ایسی ہوں گی جن کا بتنگڑ بنانا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا، اس لیے میں بھونڈوں کے کھکھر کو چھیڑے بغیر چند بے ضرر سی باتوں پر ہی اکتفا کر رہا ہوں، کیونکہ جس کا ذہن زندہ اور ضمیر مردہ نہیں ہوگا وہ ضرور ان حقائق اور ان کے نتائج پہ غور کرے گا۔ آخری بات یہ کہ مجھے اپنا وہ بچپن اور لڑکپن یاد آتا ہے جب یہ بات زبان زد عام تھی کہ دودھ تو اللہ کا نور ہوتا ہے، جس میں پانی کی ملاوٹ کرنے والا بھی جہنمی ہے۔ آج ہم نے ملاوٹ تو بند کر دی، پورے کا پورا دودھ ہی کیمیکل سے بنانا شروع کر دیا، جانوروں کو انجیکشن لگانا شروع کر دیے، کیونکہ اس معاشرے میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔